کہ میری بھی یہی سزا ہے؟ اس نے کہا یہ عورت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، بی بی کھڑی ہوئی۔ اللہ نے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا فرمایا، اس کو نیکی اور گناہ دکھایا گیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو گناہ کی نجاست دکھا دی جاتی، جیسے حضرت سیدنا یوسف لولا ان رأى برہان ربی، کہ حضرت یوسف کو جب زلیخا نے دعوت دی نا تو اللہ نے اپنی برہان دکھائی، اپنی تجلی دکھائی حضرت یوسف کو، اور انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ اور بھاگے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دے، خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ گناہ کی طرف، گناہ کرنے کا موقع نہ دے، گناہ کی طرف میلان نہ کرے، اس کے دل کو ہی اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے کہ وہ گناہ کا ارادہ ہی نہ کرے۔ اس کے یار بیلی ایسے ہوں جی۔ 90s میں ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس کو توڑنے کے لیے اس وقت انہوں نے $3 ارب جو ہے وہ دیے تھے ہمارے اس پاکستان کو، $3 ارب دیے ہیں کہ یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس کو کسی طرح ختم کرو۔ ایک گھر ہے، اس میں باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، بہنیں ہیں، باجیاں ہیں۔ اس گھر کے اندر کوئی بندہ اگر رہتا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کو کوئی ایسا فیل کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سنو گے، ابا جی ادھر ہے، ماں ادھر ہے، باجی ہے، بھائی ہے، وہ نہیں کرے گا کوئی ایسا فیل۔ اور جو گھر میں اکیلا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک ہے تو دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہے۔ جو بندہ اکیلا ہے نا خلوت میں، دوسرا کون اس کے ساتھ؟ اور اگر 2 ہیں تو تیسرا شیطان ہے، اور اگر 3 ہیں تو چوتھا اللہ کے ساتھ۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ذرا اکٹھے ہو کر، معاشرت کو پسند کرتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کریں تہمت لگا دی، اللہ نے اس عورت کے دل میں خوف ڈالا۔ اس نے کہا نہیں، یہ قانون جھوٹا ہے، اس نے مجھے پیسے دیے، میں آپ پر تہمت لگوں، آپ صاف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں، یہ کمینہ بے ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہم نے زمین آپ کے اختیار میں کر دی ہے، جو حکم دے کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے زمین کا، زمین پکڑ لے اس کو، زمین نے پکڑ لی۔ جب زمین نے پکڑا نا تو گھٹنوں تک گیا تو موسیٰ سے معافی، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے۔ جب ناف تک گیا تو موسیٰ سے معافی مانگ رہے، جب یہاں تک گیا تو موسیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تیرے ہی ترلے کرتا رہا، اگر مجھ سے ایک مرتبہ کہتا میں نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی اس کی کوتاہی ہے کہ وہ موسیٰ تجھے تو بار بار کہتا رہا کہ میری طرف دھیان کرتا ہے، یا اللہ تیرا نبی ہے، تو اس کو مہربانی کر، اس کے دل میں رحم ڈال، یہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں دنسایا اور اس کے گھر کو بھی۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرون من دون اللہ، وہ جو بڑے لوگ تھے نا واہ 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 کرنے والے، کوئی نہیں رہا، بھاگ گئے سارے جی، کوئی اس کی مددگار نہیں تھا۔ وما کان من المنتصرین، کس سے مدد مانگتا، کون اس کی مدد کرتا؟ واصبح الذی تمنوا مکانہ بالامس، اللہ کہتا وہ جو کہتے تھے نا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہہ رہے نا پھر قارون نکلا تو کہتے ہوئے بلے بلے کیا بات ہے۔ اب جب صبح ہوئی نا، وہ اصبح الذی تمنوا مکانہ، کل جو اس کا مقام ملنا خواہش کر رہے تھے کہ ہم اس کی طرح ہوتے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہی کان اللہ، ہائے شامت، ہائے شامت، یعنی ہم نے یہ حرکت کیوں کی کہ ہم نے قارون کو دے کر کہا کاش اس کی طرح ہم ہوتے، یہ بڑا نصیبہ ور ہے۔ انہوں نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ لولا امن اللہ علینا، یہ جملہ بڑا خاص جملہ ہے قرآن کا، تھوڑا توجہ فرمایا آپ اس پہ۔ لولا امن اللہ علینا، کہتے اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا، لخسفنا بہ، لخسف بنا، لخسف بنا،
اگر اللہ مہربانی نہ کرتا، کل ہم قارون کے ساتھی بننا چاہتے تھے، قارون کے ساتھ کھڑے تھے، اور اللہ نے ہم پر فضل فرمایا تو ہم بچ گئے۔ یہ جو بندے کا گناہ سے، کسی سختی سے، شدت سے، مصیبت سے بچ جانا، اس کو اپنے کوئی صلاحیت نہ سمجھے کہ میں یہ کام کیتا تو میں کہاں بچے، نہیں تو میں بھی پھڑیا گیا۔ کہا نہیں، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مریا۔ لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، کافروں کو فلاح نہیں ملی، کافروں کو فلاح۔ یہ جو فلاح کا آپ کو روز 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے، حی علی الفلاح، یہ فلاح صرف آپ کے لیے اللہ نے رکھی ہے، یہ آپشن صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کو یہ فلاح میسر نہیں آئے گی، یہ فلاح آپ کی ہے، آپ اس کے حقدار ہیں۔ اب آپ کے ذمے ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں پڑھ رہا تھا فتوح الغیب میں کہ کہتے مجھے شیطان ملا، شیطان سے میری ملاقات ہوئی تو بڑا خسرا نمال، خسرے کی طرح کی شکل تھی، نہ مرد تھا نہ عورت تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں میری ساتھ ایک پورا لشکر تھا، پوری فوج تھی میرے ساتھ، وہ اکیلا اور میں، بڑی دنیا میرے ساتھ تھی۔ کہتے میں نے تدبر کیا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ کہتے میں نے دیکھا وہ میری نیکیاں تھیں، وہ میرے اعمال صالحہ تھے، وہ میری اچھائیاں تھیں۔ اس لیے کہ نیکیاں کرتے رہنا یہ اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے میں مضبوط کرنا ہے۔ کہتا ہے شیطان کہنے لگا کہ سرکار یہ تقدیر کا معاملہ ہے، میرا تو معاملہ نہیں، یہ تقدیر ہے، نیکی بھی تقدیر میں لکھی ہے، گناہ بھی تقدیر میں لکھا ہے، مجھے تو ایسے بدنام کر رکھا ہے۔ شیطان شیطانی کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے آپ کے بارے میں نرمی پیدا کرتا ہے، جبکہ سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، جب اللہ کہے تمہارا دشمن تم اسے دشمنی کرو، اور پھر تو کون ہوتا ہے کہنے لگا جو شیطان کا کی قصور ہے، سی آپ ہی شیطان۔ یعنی کئی بندے تو اتنے دانشور بڑے پھرتے ہیں قرآن کے خلاف اور قرآن کے مقابلے میں اپنی سینک میں اپنا فکر دیتے ہیں، وہ نہیں یار شیطان لگے سی آپ ہی شیطان۔ تم شیطان کیسے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے آدم کا پتر بنا کے بھیجا ہے، تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تمہیں تو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، تمہیں تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، تو شیطان کیسے؟ شیطان ہوتا تو تو جھکتا نہیں، وہاں اکڑا ہوتا کہیں۔ شیطان کے بارے میں نرم گوشہ دل میں رکھنا یہ شیطانی اغوا کا اثر ہے کہ شیطان کے اغوا میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، شیطان سے نفرت ہو، شیطانی افعال، کردار، اعمال سے نفرت ہو۔ اسے ایک بندہ اس کا یار ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی سیدھا کام کرتا ہے، پرلے زمانے کے ساری حرکتیں اس کے ساتھ، یہ اس کی صدقوں کی یاری بنا کے بیٹھا ہوا نہ، کم از کم دل میں تو برا جاننا، تیرے ماتھے پر شکن تو پڑے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے۔ اگر تو اس سے آئی لو یو روز کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرے اندر کھوٹ آ چکا ہے، اس کا اثر تیرے اندر ہے، تو نے شرائط کرنا تو اس کے اندر کہ تیری وجہ سے وہ گندی حرکتیں چھوڑ دیتا اور تیری طرف مائل ہو جاتا، اور دیکھ رہی ہے تو ہی ان کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔ وما لی